هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، سورہ اعراف ہمارے مطالعے میں اس وقت ہے، اور سورہ اعراف کی وہ آیات مبارکہ کے جو آیات احکام ہیں، جس میں فقہی احکام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے احکامات بیان کیے ہیں، ان آیات کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آج جن آیات کو شامل کر رہے ہیں 44 سے لے کر 48 تک 4 آیات مبارکہ، ان آیات مبارکہ کو مشہور مفسر حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفسیرات احمدیہ میں شامل کرتے ہوئے، تفسیرات احمدیہ احکام پر لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو ان کی اتباع میں میں نے بھی اس کو اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ در حقیقت یہ جو آیات مبارکہ ہیں فقہی احکام سے متعلق نہیں ہیں، نظریاتی جو احکام ہیں اس سے متعلق ہیں، لیکن بہت ہی بنیادی قسم کے جو نظریاتی احکام ہیں جس کا ہر مسلمان کو علم ہونا ضروری ہے، اس کا تعلق ان احکام سے ہے، اور ایمان کے تعلق سے اہم باتیں بیان کی گئی ہیں ان آیات مبارکہ میں، تو اس لیے جو ہے وہ ان آیات مبارکہ کو بعض علماء نے تفسیرات احکام کی جو کتابیں ہیں ان میں شامل کیا ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں موضوعات کی طرف کہ آج کے پروگرام میں کون سے ایسے موضوعات ہیں کہ جن نکات پر گفتگو کی جائے گی، ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ زیر بحث آیات کے تحت بیان ہونے والے اہم نکات: نمبر 1، آیات مبارکہ کا پس منظر۔ نمبر 2، آیت نمبر 44 میں اہل جنت و جہنم کے درمیان مکالمے پر اہم علمی نکات۔ نمبر 3، کفار پر جس لعنت کا تذکرہ ہے اس کے 4 اسباب کیا بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 4، اہل اعراف کون ہے، مختلف اقوال کا جائزہ۔ نمبر 5، آیت نمبر 48 میں اہل اعراف کا اہل نار سے جو مکالمہ ہوا وہ کیا ہے۔ جی محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ان کی نکات پر آج گفتگو ہوگی۔ پہلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ کا پس منظر کیا ہے۔ چونکہ سورہ اعراف جو ہے یہ صورت مبارکہ مکی صورت ہے، اور مکی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کے اندر زیادہ تر عقائد و نظریات پر بات ہوتی ہے، کفار کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ چونکہ اہل مکہ جو ہیں وہ خود کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، تو پچھلے انبیاء کے بعض واقعات بیان کر کے ان لوگوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، ان لوگوں کی جو بری خصلتیں ہیں ان کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ تو جو عمومی مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے یا مکی آیات کے، وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ان صورتوں کے اندر بھی نظریہ آخرت کا انجام، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی جو 2 آیتیں ہیں اس میں تفصیل کے ساتھ نظریہ آخرت کو بیان کیا گیا، کفار کا جو حشر ہونا ہے آخرت میں، ان کا جو انجام ہونا ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اور جو اگلی آیتیں ہیں 46، 47 اور 48، یہ جو آیتیں ہیں
اس میں اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے کہ اصحاب اعراف کس پوزیشن پر ہوں گے، کس حیثیت کے اندر ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی حیثیت، ان کی پوزیشن اور جو بھی ان کو ایک مقام حاصل ہوگا اس کو بیان کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں ہم آیت مبارکہ 44 اور 45 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد پھر اس کے تحت گفتگو کریں گے۔ جی قرآن کی روشنی ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا؟ بولے ہاں، اور بیچ میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں۔ جناب، آپ نے دو آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت کی۔ آیت نمبر 44 سورہ اعراف، اس میں ایک مکالمہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہونا ہے جب بزم محشر برپا ہوگی، اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے، تو فرمایا گیا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی پکاریں گے، آواز دیں گے جہنمیوں کو۔ اب مقام تفکر یہاں پر یہ ہے کہ جنت تو آسمانوں سے بھی اوپر ہے اور جہنم زمین کے نیچے ہے۔ کہاں وہ بلندی کہ مطلب یہ مریخ اور یہ چاند جو ہمیں نظر آتے ہیں، کروڑوں میل جو ہے اس کے فاصلے بیان کیے جاتے ہیں، اور آسمان تو ان سے بھی اوپر ہے۔ جو نیلا فلک نظر آتا ہے ہمیں، یہ آسمان نہیں ہے، آسمان تو ان سے بھی اوپر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جنت ہے۔ اتنی دور سے وہ آواز دیں گے اور اتنی دور سے مکالمہ کریں گے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس حصے پر کیوں اعتراض نہیں کرتے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے؟ بندوں کی آواز کروڑوں میل تک، بلکہ کروڑوں سے بھی شاید تجاوز کر جائے، اربوں میل تک کیسے پہنچ جائے گی؟ قرآن نے کہا ہے تو مسلمان سر تسلیم خم کرتا ہے، یقینی طور پر پہنچے گی۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جب جنتی کون ہوں گے؟ اللہ والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ جب ان نیک لوگوں کی باتیں ہم دنیا میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے ہیں اور ایک لشکر انہوں نے فارس بھیجا ہوا ہے، ایران کی سرحدوں میں بھیجا ہوا ہے جہاں آج کل ایران ہے۔ تو یہاں سے نگاہ ڈالتے ہیں اس لشکر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ حملہ کرنے میں ایک غلطی ہو رہی ہے۔ آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل، لشکر کے سپہ سالار کا نام ساریہ تھا، کہ پہاڑ کی طرف سے حملہ کرو۔ دیکھ بھی رہے ہیں، آواز بھی دے رہے ہیں، اور وہ آواز دنیا میں بھی میلوں دور پہنچ رہی ہے۔ خرق عادت معاملات یہی ہوتے ہیں کہ عادتاً جو چیزیں نہ ہوتی ہوں اگر اللہ کے نیک بندوں سے صادر ہوں
تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی آواز پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، آواز پہنچتی ہے، سماعت جو ہے وہ آوازوں کو سنتی ہے، اور قیامت میں بھی ایسا ہوگا کہ کہاں جہنم ہوگا کہاں جنت ہوگی، لیکن ایک مکالمہ ہوگا اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان۔ اس مکالمے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جنتی جب جنت میں جائیں گے، جنت کی جب نعمتیں انہیں ملیں گی، جنت کے محلات، وہاں کے قصور، وہاں کے حور، وہاں کی خوشبو، وہاں کی نعمتیں، اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے کہ ادنا سے ادنا نعمت یا جگہ یا ایریا ایک بندے کو جو جنت میں ملے گا یہ اتنا ہوگا کہ آسمان و زمین بھر جائیں۔ جنت کی حوروں کے بارے میں آیا کہ اگر وہ دنیا میں آ کر اپنا نقاب ہٹا دیں، اتنی روشنی پیدا ہو کہ پوری دنیا جو ہے وہ روشن ہو جائے، اور جب جنت کی نعمتوں کو، وہاں کی اعلیٰ ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ انعامات کو وہ دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی، ان کے دلوں میں مسرت داخل ہوگی، اور اللہ کے حکم اور مشیت سے وہ اب اہل جہنم سے مکالمہ کریں گے، کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے نیک لوگوں کے بارے میں، صالحین کی جزا کے بارے میں، ان کے انجام کے بارے میں، ان کو ملنے والی نعمتوں کے بارے میں جو وعدہ کیا تھا، ہم نے تو وہ سب کچھ پا لیا ہے، وہ سب چیزیں حق تھیں، ہم نے دنیا میں ایمان رکھا، اور آج جب ہمیں وہ سب چیزیں مل گئی ہیں تو دیکھو ہم نے تو وہ چیزیں پا لی ہیں۔ اور اس کے بعد پوچھیں گے هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تم سے بھی تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، تمہارے برے انجام کا وعدہ، جہنم کی سزا کا وعدہ، دردناک انجام کا وعدہ، کیا تم آج دیکھ رہے ہو کہ وہ چیزیں حق ہیں، سچ ہیں؟ کہیں گے قالوا نعم، ہاں ہم نے وہ سب چیزیں آج دیکھ لیں، وہ ساری باتیں آج سچی ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اذان کے لغوی معنی ہے اعلام، پکارنا، تو ایک بلانے والا، ندا کرنے والا ندا کرے گا، اور مفسرین نے لکھا کہ یہ اللہ کے کوئی فرشتے ہوں گے، بعض مفسرین نے نام بھی لکھے ہیں۔ کیا ندا کرے گا؟ لعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالمین پر، ظلم کرنے والوں پر، اور ظلم سے مراد کفر بھی لیا جاتا ہے، کفر اور شرک کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مکالمہ کیوں ہوگا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس مکالمے کا مقصود مسلمانوں کے دلوں میں جو خوشی داخل ہو رہی ہے، خوشی جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندے کے جو مسرت والے احساسات ہیں، بندہ اس سے دوسروں کو آگاہ کرے، دوسروں کو آگاہ کرنے میں اسے مزید خوشی ملتی ہے۔ خوشی کو جب شیئر کیا جاتا ہے اس سے خوشی مزید بڑھتی ہے۔ قرآن پاک میں وہ واقعہ موجود ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوتے ہیں، شہید ہونے کے بعد وہ جنت میں پہنچتے ہیں، جنت کی اعلیٰ ترین نعمتیں انہیں جب ملتی ہیں تو وہ یہ حسرت کرتے ہیں کہ جن نعمتوں میں ہم اس وقت موجود ہیں، کاش کوئی بتانے والا جا کر ہمارے پیچھے رہ جانے والوں کو بتاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور پھر ان کی یہ باتیں بصورت وحی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئیں، اور قرآن کریم فرقان حمید نے ان حضرات کے اس مکالمے کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ خوشی کا عنصر ہے،
اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں وہ مزید ان نعمتوں کا اظہار اور چرچا کر رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہوئی کہ کفار کو یہ سب باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مزید غم کو داخل کیا جائے، اور دشمن کے دل میں غم داخل کرنا بھی خوشی کا باعث ہی ہوتا ہے۔ مسلمان کی جو زندگی ہے دنیا کے اندر، چونکہ وہ ایک پرہیزگاری کی زندگی ہوتی ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے چل رہا ہوتا ہے، ایک محدود سرکل کے گرد رہتا ہے، وہ آزاد نہیں ہوتا قید و بند سے، وہ حلال و حرام کی پابندیوں سے خود کو مبرہ نہیں سمجھتا، ایک مشکل زندگی ہوتی ہے۔ تو آج وہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ہر قید و بند سے آزاد سمجھا کرتے تھے کہ آج تمہارا حشر کیا ہے، اور آج ہمارا حشر کیا ہے، ہم نعمتوں میں ہیں اور تم رسوائیوں میں ہو، ابدی عذاب میں ہو، دردناک عذاب میں ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 44 میں جو مکالمہ بیان کیا گیا، اس مکالمے کے اندر کیا کیا نکات تھے، ان نکات پر ہم نے بہت ہی مختصر انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، اب ان لوگوں کے مزید اوصاف بیان کیے گئے جو اہل جہنم میں ہیں، جو کفار ہیں۔ کیا اوصاف بیان کیے گئے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگ ظالم تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کجی چاہتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ آج دیکھو آخرت کا دن ہے، مطلب دن تو گزر چکا ہوگا آخرت کا، لوگ اپنے انجام کو پہنچ چکے، جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں، کہ تم تو آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، دیکھو تمہارا حشر کیا ہوا ہے۔ تو آیت نمبر 44 اور 45 کو ملا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو کفار کی 4 صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ اس صفات کا سننا یوں اہم ہے کہ ہم جانیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خصلتیں کیا ہوتی ہیں، مشترک باتیں ان میں کیا پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات جو ندا کرنے والے نے ندا کی تھی کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالمین پر، تو ظلم سے مراد جو ہے وہ شرک بھی ہوتا ہے۔ یہ لوگ پہلا وصف تو یہ ہے کہ یہ شرک کیا کرتے تھے، اور دوسرا وصف اگلی آیت میں جو بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کی راہ سے ہٹایا کرتے تھے، لوگوں کو رکاوٹ بنا کرتے تھے۔ دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ان پر کس طریقے سے ظلم اور جبر کیا گیا۔ نبی اکرم علیہ السلام سجدے میں جاتے تو کفار کس بے راہ روی کا مظاہرہ کرتے، صحابہ اکرام علیہ رضوان پر، پیارے آقا علیہ السلام پر عرصہ حیات انہوں نے تنگ کر دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کو اپنے اصحاب کے ساتھ ہجرت کرنا پڑی۔ تو جبراً قہراً ظلماً وہ دین اسلام کی تعلیمات سے روکتے ہیں۔ ایک ان کا وصف یہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات مختلف ہیلوں بہانوں سے روکتے ہیں۔ دین اسلام اور اس کی تعلیمات سے روکنا، یہ دوسرا وصف بیان کیا گیا۔ اور تیسرا وصف کیا بیان کیا گیا؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے تعلق سے لوگوں کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کیا کرتے تھے۔ بڑا اہم نقطہ ہے، مطلب ایک ہوتا ہے جبر، جبر ہر شخص دوسرے پر نہیں کر سکتا، جیسا کہ آج کل جو ہے وہ کچھ خطوں کے علاوہ دنیا میں مسلمان
مسلمانوں پر مذہبی آزادی کی پابندی نہیں ہے۔ بعض خطے ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان بہت زیادہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، وہ آسانی کے ساتھ عبادت گاہوں میں نہیں جا پاتے، بطور مسلمان کے بہت ساری معاشرے کے اندر امتیازات ان سے برتے جاتے ہیں، لیکن دنیا کے اکثر حصوں میں مسلمان مذہبی طور پر آزاد ہیں۔ وہ جو ایک کفاران مکہ کی صورتحال تھی اس کیفیت سے نہیں گزر رہے، لیکن جو دوسرا پہلو ہے کہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کا جو دین ہے اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ طرح طرح کے لوگ پلانٹڈ کیے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ترکی سے خبر آئی، بڑی حیران کن خبر آئی۔ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ واضح تعلیمات ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ خبر یہ آئی کہ جناب آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی شخص پکڑا گیا کہ اس نے تو جناب اپنے چاہنے والوں کا ایک الگ ہی دنیا بنا رکھی تھی۔ پتہ نہیں کتنی تو عورتیں تھیں جو اس کے حرم میں داخل تھیں، کیا کیا اس کی تعلیمات تھیں، عجیب و غریب تعلیمات تھیں۔ اس شخص کا نام چند ایک کتابوں کے ذریعے پاکستانی علمی حلقوں میں بھی معروف تھا، لیکن ان کتابوں کے ذریعے وہ ایک نیوٹرل قسم کی کتابیں تھیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ صاحب یہ ان کا کلچر، یہ ان کی تعلیمات، یہ ان کی شخصیت ہوگی۔ میں نے وہ خبر ایک صاحب کو بھیجی، ہمارے جاننے والے ہیں، گورنمنٹ ادارے میں بڑی پوزیشن پر ہیں، تعلیمی ادارے میں۔ کہا یہ کیا خبر دے رہے آپ مجھے؟ میں تو اس کو انوائٹ کیا تھا، لیکن پتہ ہی چلتا ہے کہ وہاں تو دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، وہاں تو کچھ اور معاملہ تھا۔ تو طرح طرح کے لوگ جو ہیں وہ بٹھائے جاتے ہیں جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں دین کی تعلیمات کے تعلق سے، تاکہ جو مسلمان ہے اس کی نظری فکری جو پوزیشن ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے۔ تو کفار اس داؤ اور پیچ سے آج تک باز نہیں آئے ہیں۔ طرح طرح کے جو ہے وہ ادارے بنائے گئے ہیں جس میں اس بات پر ڈسکس ہوتی ہے کہ کیا ایسے اعتراضات، کیا ایسا کنٹینٹ ہے جو مسلم معاشرے میں پھیلایا جائے تو ان کے عقائد و نظریات میں جو ہے خلل واقع ہو، وہ متزلزل ہو جائیں، ان کی ایمان کی قوت کم ہو جائے۔ تو یہ کفار کا وتیرہ رہا ہے اور ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ایسے پر اعتماد کیا جائے کہ جس سے کما حق و واقفیت ہو اور سواد اعظم جہاں جس کے ساتھ کھڑا ہو۔ جو شخص سواد اعظم سے ہٹ جاتا ہے وہ شکوک و شبہات کے دروازے نہیں کھولتا صرف، بلکہ وہ خود کو بالکل الگ کر لیتا ہے، اس قابل نہیں رہتا کہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ جو تیسرا وصف بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، مسلمانوں کے دلوں میں کجی پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اور چوتھا وصف یہ بیان کیا گیا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، کہ قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، کہتے ہیں دنیا سب کچھ ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، بس مر گئے تو اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ چار اوصاف بیان کیے گئے اور ان چار اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ان کی مذمت بیان کی گئی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ان پر لعنت بھیجے گا کہ تمہارے اندر تو یہ اوصاف پائے جاتے تھے، لعنت ہو تم پر، تم اب ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں سڑتے رہو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 46 اور آیت نمبر 47، 46 اور 47، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔
اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے، اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر، یہ جنت میں نہ گئے اور اس کی طمع رکھتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی، کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر۔ پچھلی جو آیت مبارکہ بیان ہوئی، خاص طور پر آیت نمبر 44، تو ان آیات کے تحت ایک نقطہ اور بھی بیان کیا مفسرین نے۔ وہ نقطہ یہ بیان کیا کہ جب اہل جنت خطاب کریں گے جہنمیوں سے اور انہیں کہیں گے کہ تمہارے رب نے جو چیزیں تمہیں کہی تھیں کہ تمہارا انجام کیا ہونا ہے، کیا تم اس انجام کو پہنچ گئے؟ کہیں گے ہاں پہنچ گئے، اقرار کر لیا انہوں نے، ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے، کیا حق ہے اور کیا حق نہیں ہے اس کا اقرار کر چکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا یہ اقرار توبہ ہو سکتا ہے؟ توبہ ندامت ہوتی ہے، جو کچھ کیا آج تک اس پر پشیمانی ہوتی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہوتا ہے۔ تو یہ جب اس کیفیت کو پہنچ گئے تو کیا نجات مل جائے گی؟ نہیں، نجات اب نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ جب قاضی سزا سنا دیتا ہے تو پھر وہ سزا ہوتی ہے۔ قاضی رحم کی بنیاد پر سزا نہیں سناتا، نہ نفرت کی بنیاد پر سزا سناتا ہے۔ قاضی جو اس کو قانون ملا ہوتا ہے اس کے تحت سزا سناتا ہے کہ قانون یہ تھا، یہ چیز جرم ہے اور جرم کی سزا یہ ہے، اب سزا پوری کرنی ہوگی۔ دنیا میں کوئی شخص بھی قاضی کو، جج کو ظالم نہیں کہتا کہ جناب دیکھو اس نے تو مار ہی دیا تھا، مرنے والا تھوڑی زندہ ہوگا، اب قاتل کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ نہیں، دنیا کا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ قاضی یا جج اگر قاتل کو سزا دیتا ہے تو یہ انصاف ہے۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں؟ نہیں جی کافر ٹھیک ہے، جنت میں بہت قلیل لوگ ہیں، اکا دکا ہوں گے۔ جذبہ رحم پیدا ہو جاتا ہے اس لوگوں کے متعلق کہ نہیں جنت میں اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و غفور ہے، انہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف ہرگز نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بیان کر چکا ہے کہ شرک کے سوا تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ قابل معافی ہیں۔ کفر و شرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا۔ تو چونکہ ان لوگوں نے اعلیٰ ترین جرم کیا ہے، جرم میں اپنی انتہا کو پہنچے ہیں، آج پشیمانی کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، وہ تو جیسے موت آئی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب جو پشیمانی ہے یہ درد کی شدت کی وجہ سے ہے۔ یہاں تو وہ بات ہی نہیں ہے کہ جب وہ عالم اختیار میں تھے کہ دو راستے تھے کسی ایک پر چلتے، وہ معاملہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہ سزا کے لازمی طور پر مستحق ہیں، ان سے رعایت کیسے برتی جا سکتی ہے؟ جناب آیت نمبر 46 جو ہے 46 اور 47 یہ ایک پوری دنیا ہے، ایک طویل کلام کی متقاضی ہے کہ اس پر تفصیلی کلام کیا جائے۔ کوشش کرتا ہوں مختصر کلام کرنے کا۔ پچھلی آیتوں میں جو کہ تذکرہ ہوا کہ جنتی لوگ، جہنمی لوگ، جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے۔ فرمایا جا رہا ہے وَبَيْنَهُمَا حجاب، جنت کے گرد فصیلیں ہیں، دیواریں ہیں، جہنم کے گرد بھی فصیلیں ہیں، دیواریں ہیں، اس لیے تو جنت کا دروازہ ہے۔
اور اس لیے تو وہ دروازہ کھلے گا، اور کس پر کھلے گا؟ سب سے پہلے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر کھلے گا۔ تو دونوں کے درمیان ایک اور مقام ہے، اور اس مقام کا نام ہے آراف، اور اس مقام آراف میں کچھ لوگ ہوں گے، اور وہ جو آراف کے مقام میں کچھ لوگ ہوں گے، نہ یہ ابھی جنت میں گئے ہیں اور جہنم میں تو یہ جائیں گے نہیں، یہ تو طے ہے کہ جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن جنت میں نہیں گئے ہیں، تاحال بیچ کے ایک مقام میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جنتی جنت میں چلے گئے۔ یہ جو اصحاب آراف ہیں، یہ جنتیوں کو جب دیکھتے ہیں، نادو اصحاب الجنتی، جنتیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ان سلام علیکم، کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم تو جنت میں داخل ہو گئے۔ لم يدخلوها، یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، وہم یطمعون، لیکن داخل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ بہت سارے افراد کے متعلق کہا گیا کہ یہ افراد اہل آراف میں سے ہوں گے، لیکن مرکزی طور پر دو چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یا تو ان حضرات سے مراد حضرات انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، یا ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنتیوں سے نچلے درجے کے ہیں۔ اب ان دونوں ہی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے دو الگ الگ تفسیریں ہوں گی۔ اگر اس سے مراد ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو لیں تو پھر جنت میں جانے کی حسرت کیسی؟ کیا جنت تو ہے ہی انبیاء کے لیے؟ ایک شخص مدینہ منورہ جا رہا ہوتا ہے، بیت اللہ شریف جا رہا ہوتا ہے، آج اس کی فلائٹ ہے، کل دوسرے کی فلائٹ ہے، لیکن جس کی آج فلائٹ تھی، کل جس کی فلائٹ ہوگی وہ اس کو الوداع کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم دیار محبوب میں جا رہے ہو، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا سلام کہنا۔ جس کو کل جانا ہے وہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے میں تو کل جانا ہی ہے، میں تمہارے اوپر کیوں حسرت کروں، میں تمہارے اوپر جو ہے وہ کیوں جو ہے رشک کی نگاہ سے دیکھوں۔ نہیں، اسے بھی رشک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت جب حشر کا میدان برپا ہوگا تو انبیاء کرام علیہ السلام کو نمایاں جگہ پر بٹھایا جائے گا۔ یہ اونچی جگہ ہوگی، نمایاں جگہ ہوگی۔ اس نمایاں جگہ کی وجہ سے، چہرہ مبارکہ کے آثار کی وجہ سے، نورانی جسموں کی وجہ سے وہ دور سے پہچانے جاتے ہوں گے، اور جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ہوتا ہے ایسا بعض اوقات کہ پہلے چھوٹے جاتے ہیں، بعد میں مہمان خصوصی آتے ہیں۔ تو ایک تعبیر اور ایک تشریح اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اصحاب آراف سے مراد حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام ہوں، اور پھر معنی یہ بنے گا کہ جو جنت میں چلے گئے یہ حضرات انہیں مبارکباد دے رہے ہوں گے، اور خود بھی جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہوں گے، اور جب اللہ چاہے گا حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام میں داخل جنت ہوں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی تفسیر کو راجح کہا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جنتی جو ہیں، جو جنت میں داخل ہو گئے، سارے لوگ داخل ہو گئے، انبیاء اکرام داخل ہوئے، عام مسلمان داخل ہوئے، شہداء صالحین سب داخل ہو گئے۔ اب وہ لوگ ہیں جو ان سے نچلے درجے کے ہیں، وہ ابھی جنت میں نہیں گئے لیکن جائیں گے، تھوڑا سا انتظار ہے ان کے لیے۔ کون لوگ ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہیں، جہنم میں تو وہ جائیں گے نہیں، لیکن اس درمیانی جو ہے وہ جگہ پر وہ موجود ہیں، اور یہاں ایک وقت تک رہنے کے بعد یہ بھی جائیں گے جنت میں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کچھ لوگ
غزوے میں گئے اور شہید ہو گئے، بڑا قابل غور نکتہ ہے، اور لازمی طور پر یہ غزوہ وہ غزوہ ہوگا کہ جس میں جانا فرض نہیں تھا، نفلی تھا، لیکن یہ لوگ گئے، والدین سے اجازت لیے بغیر گئے، والدین سے اجازت لیے بغیر گئے اور شہید ہو گئے۔ شہید تو ہیں لیکن چونکہ والدین کی نافرمانی کی تھی اس لیے یہاں ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے والدین میں سے کوئی ایک ان سے ناراض تھا، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ تو یوں مختلف اقوال بیان کیے گئے کہ اہل اعراف سے مراد یہ حضرات ہیں، مطلب ایک طرف اعلیٰ افراد ہیں، انبیاء کرام سے اعلیٰ کون ہوگا، اس کو سامنے رکھیں گے تو آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر جدا گانا ہوگی، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ادنا لوگ کہلائے، ان کو سامنے رکھیں گے تو تفسیر کچھ اور ہوگی۔ بہرحال ایک وقت کے بعد یہ اصحاب اعراف بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اصحاب اعراف کا۔ جو اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 47، آیت نمبر 47 میں یہ فرمایا گیا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ اصحاب اعراف، پہلے تو تھا یہ اہل جنت کا تذکرہ کہ وہ جہنمیوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، اب اصحاب اعراف کی بات ہو رہی ہے، یہ درمیان کے مقام میں ہے لیکن اس کے باوجود کروڑوں میل شاید دور ہیں، یہ دیکھ تو رہے ہیں محبت بری نگاہوں سے اہل جنت کو، ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور کبھی نگاہ پڑتی ہے اہل جہنم کی طرف، نگاہ یہ وہاں ڈالنا نہیں چاہتے لیکن پڑ جاتی ہے، تو ان کی طرف جب نگاہ پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ٹھکانہ نہ فرما۔ آئیے اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 48 کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں اور پھر 1 منٹ کی تشریح کے بعد پروگرام ختم کرتے ہیں۔ جی۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں، کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا اور وہ جو تم غرور کرتے تھے۔ اب پچھلی آیت مبارکہ میں تذکرہ تھا دیکھیں گے جب اہل جہنم کو تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے۔ اب مکالمہ ہے، پچھلی آیتوں میں اہل جنت کا مکالمہ تھا جہنمیوں سے، اب مکالمہ بیان ہو رہا ہے اہل اعراف کا جہنمیوں سے، کہ جب یہ ان کو دیکھیں گے اور ان کے ظاہر بات ہے جہنمی جو ہیں کالے ان کے بدن ہوں گے، کالے ان کے منہ ہوں گے، اور فیروزی کلر کی یا بلو کلر کی جو ہے ان کی آنکھیں ہوں گی، کالے رنگ پر یہ آنکھیں اور بھیانک منظر پیش کریں گی۔ جب وہ اہل جہنم کو دیکھیں گے یعرفونہم بسیماہم، اور ان کے تو منہ دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا یہ کون ہے، پھٹکار برس رہی ہے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، تمہارے تو بڑے بڑے جتھے ہوا کرتے تھے، تم تو فخر کیا کرتے تھے ہماری یہ قوت ہے، یہ ہماری شان و شوکت ہے، کیا ہوا آج کام آئی کوئی؟ وما کنتم تستکبرون، اور تم تو بڑا غرور کیا کرتے تھے، کہاں گیا تمہارا آج غرور؟ تو یہ ایک مکالمہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا۔ تو اصحاب اعراف کون ہیں یہ ہم نے سنا، اور آخرت کے تعلق سے جو 3 کیٹیگریز ہیں وہ ہم نے سنی، اور کچھ اور جو بنیادی باتیں ہیں آخرت کے حوالے سے وہ آج کے پروگرام میں ہم نے سماعت کی۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، بلا حساب و خطاب داخل جنت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں جنت میں پڑوس عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے
یا رب تو جذبہ دے